بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ 1 سال ہو گیا اور سارا انعام جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے بہت ہی دردناک طریقے سے. اور میں سارا انعام سے ملا تو نہیں تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب واقعہ ہوا اور پھر میں انعام صاحب ان کی فیملی سے ملا، گھر گیا ان کے، میں میری وائف، اور ہم نے ان سے ان کے دکھ درد بانٹنے کی کوشش کی ہم نے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے بہتر جو ہے جو جس تکلیف سے گزر رہی ہے کوئی اور شاید نہیں سمجھ سکے، کیونکہ جو ہماری بیٹی نور مقدم اس کا بھی دردناک طریقے سے قتل ہو گیا تھا 20 جولائی 2021 میں اسلام آباد شہر میں، عین بقرعید کے 1 دن پہلے، یوم عرفات کے دن. تو اس وقت جب قتل ہوا تھا پھر ہم اس ایک پروسیس سے گزرے جو بہت طویل تھا، بہت تکلیف دہ تھا، اور بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم بھاگ رہے تھے وکیلوں کے پاس کورٹوں میں. اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹ ابھی تو بڑے کمروں میں بن گیا ہے، اس وقت کچہری جو ہے F8 میں وہاں بیٹھنے کا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، چھوٹے سے کمرے میں وہاں ہم جاتے تھے تقریباً روز، اور وہاں جو جج صاحب سنا کرتے تھے کیس کو. تو ایک طویل ٹرائل پروسیس چلا، ہر ایک نے کہا وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن ایک ٹھیک ہے ایک فیئر ٹرائل ہونی چاہیے اور فیئر ٹرائل ہوئی ہے. تو لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ جسٹس سسٹم ہماری ویکنس ہے، لیکن وہ جج صاحب جو ہے 8:30 بجے کمرے میں آ جاتے تھے، عطا ربانی صاحب، اور جو ہے وہ وہاں چھوٹے سے کمروں میں لوگوں کی فریاد سنتے تھے. اور جو ہے 24 فروری 2022 کو جو ہے انہوں نے ڈیتھ سینٹنس سنائی، جو مین قاتل تھا زاہد ڈاکٹر کو، اس کو ڈیتھ سینٹنس سنائی، اور جو اس کے ساتھی تھے اس کو 10 سال ان دونوں کو سزا سنائی دی. وہاں لوگوں نے اور جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اور دوسرے لوگ بھی تھے جو ماں باپ وغیرہ، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ماں باپ بے شک کراچی میں بیٹھے تھے تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا سب کچھ کیا جو کچھ ہو رہا ہے گھر میں، تو ان کو پتا ہونا چاہیے. تو بہرحال پھر وہ کیس وہاں گیا ہائی کورٹ، اور الحمدللہ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے کیس کی سنائی ہوئی، اور جو نور مقدم کے قاتل ظاہر کو 2 کاؤنٹ میں سزائے موت سنائی گئی، ایک مرڈر اور ایک ریپ، دو. اور میں چیف جسٹس سے عامر فاروق صاحب، میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے شارٹ ٹائم میں کیس کو نپٹایا، اور 2 جو تھے اکمپلس کو 10 سال ان کی قید جو ہے منتظر قرار گئی. تو یہ ایک جو ہے کیس اب سپریم کورٹ میں ہے، اور ہم نے اپیل کی ہوئی ہے، اور ڈیفینس کا بھی رائٹ ہوتا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے. اور یہ ہے اب ہماری گزارش ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کیس کو جلد از جلد سنے، کیونکہ یہ اس طرح کے کیس جو ہیں اگر سالوں سال لٹکیں تو پھر جو ہے اس طرح کے لوگوں کا جو اعتبار ہے ٹوٹ جائے گا. جو کورٹ کے سسٹم میں، لیگل سسٹم میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور 4 5 سال 10 سال لگ گیا ہے، تو وہ پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں تو کوئی قانون کا نظام ہی نہیں ہے. تو یہ ایک کیس نور مقدم کا قتل اور سارا انعام کا قتل جو نہیں ہے، ایک سمپل کیس نہیں ہے، یہ ایک بہت سیریس کیس ہے. اور اس طرح کے کیس جو ہیں یہ ایک جو فیملیسائڈ یا اس طرح کی جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے اس کو روکنا پڑے گا. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جب تک ڈیٹرنس پنشمنٹ نہ ہو، اس طرح کے جو بہت لڑکے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت انفلوئنشل فیملی کے بچے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. تو یہ میسج جانا پڑے گا، اور میسج صرف جو ہے قانون کی بالادستی سے ہوگا کہ بھئی قانون سے کوئی بالادست نہیں ہے، سب قانون کے تحت. اور جب تک یہ 4 5 جو اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، وہ پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکیں گے، تب تک یہ جو ہے نا میسج نہیں جائے گا. تو میری گزارش ہے
جیسا سارے نام کا کیس ہے ان کا چل رہا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، جلد از جلد وہاں سے انصاف ان کو ملے. ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ وہاں انصاف ملے ان کو، اور سپریم کورٹ میں جائے گا کیس نیچرلی، وہاں جلد از جلد انصاف ملے. اور یہ بچیاں جو پاکستان کی ایک سارا انعام پڑھی لکھی خاتون تھی اور اپنے پرائم یوتھ میں بیچاری تھی وہ، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے ملک کے لیے، لیکن ایسے درندے جو ہیں جو ان کی جان انہوں نے لے لی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انعام صاحب کو، ان کی فیملی کو صبر دے اور ان کو اس کو جلد از جلد جو ہے انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور یہ ان کو سزائیں ملے. ورنہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی تب تک یہ کوئی معاشرے میں کوئی چینج نہیں آئے گی، اور اس طرح کے یہ لوگ جو ہیں معصوم بچیوں کو جانے دیتے رہیں گی. پاکستان کی 50% جو ہے آبادی خواتین کی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہے ڈر و خوف کی زندگی گزاریں کہ اس طرح جو ہے ہم باہر نکلیں، جو ہے ہم کام نہیں کر سکتے، ہم دفتروں میں نہیں جا سکتے. ہر پاکستان کی خاتون کو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ اپنے گھر میں سیف ہے. سارا انعام کیا اپنے شوہر کے گھر سیف نہیں تھی کیا؟ تو اس کے نکاح ہو گیا تو اس کی شادی تھی، تو وہ کیا اس کا اپنے شوہر کے گھر بھی بچیاں سیف نہیں ہے. اب یہ بچیاں جو ہے اپنے گھروں میں سیف ہونے چاہیے، اپنے دفتروں میں جا رہی ہیں، سارے کام کرتی، پڑھی لکھی خواتین ہیں. 50% پاکستان کی آبادی ہے. پاکستان کی 3 بار پرائم منسٹر بنی ہے، فوج میں لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر پہنچ گئی ہے، جیٹ فائٹر اڑاتی ہے پاکستان کی. OIC کے جتنے ملک ممالک ہیں آپ گنتی کر بتا دیں کتنے ملک کے پرائم منسٹر بنی ہے. پاکستان کی جو بنی ہے 3 بار بن چکی ہے. تو پاکستان کی خاتون بہت پڑھی لکھی، سمجھدار اور باشعور ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 50% آبادی جو ہے پاکستان کی وہ ہے پیچھے رہ جائے. تو اس کی کانفیڈنس جو ہے کورٹ اور ہمارا سسٹم دے سکتا ہے. سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا، کورٹس کو جو ہے بتانا پڑے گا کہ بھئی ہاں انصاف ہے یہاں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں معصوم بچیوں کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر معصوم بچیوں کی جان لیں گے تو ان کو سزا ہوگی، اور ہنسی پہ پھندے پہ لڑکیں گے اس طرح کے لوگ. تو پھر 4-5 جو لوگ لڑکیں گے، پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہے. نور مقدم ماشاءاللہ اس کی بچیوں کی سہیلیاں ایسی بتاتی تعریف کرتی، جب وہ جاتی تھی کسی گھر میں تو ساری اس کی سہیلیاں بولتی تھی نماز خیال رکھنا، نماز پڑھی، دعا کر سکتا ہوں میں، سارا انعام کے پاس اللہ مجھ سے بڑھ جائے. ایموشنل مومنٹ ہے، کس طرح بولوں میں ان دو والدین کا کچھ شاید ہر انسان یہاں پر بیٹھا ہوا فیل کر رہا ہے، ہر آنکھ شبہ ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کے کس میں برابر کی شکریہ ہیں، اور ہمیں آپ لوگوں کو رکھنی ہے، اور آپ لوگوں نے فائٹ کرنا ہے. جب تک آپ لوگوں کی زندگی آپ لوگ عہد کریں کہ پاکستان کی ہر بچی کے لیے آپ کھڑے ہوں، صرف نور مقدم کے لیے یا سارا انعام کے لیے آپ کی کوششیں نہیں. جب تک آپ کے سانس میں سانس ہے، پاکستان کی ہر بچی آپ کی بچی ہے، اور ہم سب نے مل کے ان بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، مجھے پتہ ہے آپ کی بہت بڑی اس وقت حالت ہے، لیکن ہمیں صرف بچیوں کو بچانا بھی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ان بچوں کو تربیت بھی کرنی ہے، اور ان کے پیرنٹس کو بھی کچھ سکھانا ہے کہ کل کو ایسے درندے دوبارہ ہماری سوسائٹی میں ہماری بچیوں کو اس طریقے سے قتل نہ کریں، اس طریقے سے ان پہ ظلم و زیادتیاں نہ کریں. تو یہ سارا کیس جب شوکت مقدم صاحب آپ جب یہ فالو کر رہے تھے تو کافی سارا آپ کو بیہیویئر پتہ لگا ہوگا قاتل کا. تو اس حوالے سے یا آپ کی کچھ انٹریکشن ان کی پیرنٹس سے بھی ہوئی ہو،
اس حوالے سے آپ کوئی میسج یا کوئی بیہیویئر بتا سکتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو یہ پتہ لگے کہ سرٹن بیہیویئر کے جو آدمی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں, یا پیرنٹس کی تربیت میں آپ کو کچھ فیل ہوا کہ ایسی کوئی کمی رہ گئی کہ اس طریقے کے بات یہ کہ پیرنٹس یہاں رشتے داری ہوتی ہے, لوگوں کے یہاں لوگ فیملی جانتے ہیں ایک دوسرے کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہے چھوٹا شہر, کراچی لاہور جیسے بہت بڑا شہر نہیں ہے, یہاں اسکول جو ہے وہ 8 اسکول ہیں, بیگن ہاؤس, اسکول, ہیڈ اسٹارٹ وغیرہ, سب یہ بچے یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں بچپن سے یہاں دیکھے ہوئے انہوں نے, اور یہ جو بھی پروفیشنل لائف میں ہیں سارے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی انجینئر ہے, تو ایک دوسرے مشورہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کی غم میں اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں. کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, جیسے ظاہر ڈاکٹر کے کیس میں یہ اس کے ظاہر کی جو بہن تھی, اس کی بہت ساری نور, اس کی بہت ساری سہیلیاں اس کی فرینڈ تھی ظاہر کی بہن کی, اور ان کے وہ سالگرہ میں, ان کی شادیوں میں, ان کے دوسرے فنکشن میں جاتی تھی, اور جو ہے ظاہر اس کے ساتھ پڑے ہوئے تھے بچے, سب ایک دوسرے جانتے تھے اور ایک دوسرے کو مشورہ لیتے تھے پروفیشنل لائف میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں تو ایک جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, اور یہ ہے کہ اس طرح کے وہ بہت ساری مائیں بعد میں بتایا انہوں نے, تو بھائی ان کی بیٹیوں نے بتایا کہ ہم تو اس پہ جانتے تھے, اس کی بہن کو اس کے گھر میں بہت بار جا چکے ہیں, تو ممی ایک ٹائم پہ آ سکتے تو ہمیں مار سکتا تھا, یہ تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس طرح کا درندہ ہمارے گرد پھر رہا ہے, ہمیں کبھی اور خیال میں نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کوئی درندہ پھر رہا. ہم تو اسکول میں یہ سب پڑھے, آپ ہم جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس میسج پیرنٹس کی یہ ہے کہ آپ کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے اگر جو ہے کوئی لڑکے اس طرح کے جو ہے کوئی باہر خراب ماحول میں ہو رہے ہیں لڑکے, تو ان کو پیرنٹس کو ان کو بتانا چاہیے, اسٹرکٹلی ان کو آرڈر دینے چاہیے, ایک روٹین فالو کرنا چاہیے, ان کو مانیٹر کرنا چاہیے, اور جو ہے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے ان کے بیٹے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو اٹ از امپورٹنٹ دیکھنے کے ان کو سمجھنے کی بات ہے. تو یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں, اسلام آباد کی سوسائٹی میں, وہ اپنے جاب میں اور اپنے سوشل لائف میں بہت زیادہ بزی ہو گئے, اور وہ اپنے بچوں کو, بیٹوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو واچ کیا جائے, ان کی تربیت کی جائے, اور ان کو صحیح مشورے دیے جائیں. اور اس جو ہے ریلیجن ایک طریقہ ہے کہ ان کو قریب لانا چاہیے اس سے, اور مذہب جو ہے اس سے جو ہے قریب لا سکتے ہیں. اب سارا نور کی بات ہوئی تھی تو دوبارہ, تو یہ نور جو ہے کوریا میں ہم تھے, میں امبیسڈر تھا ساؤتھ کوریا میں, پھر میں کراچستان میں امبیسڈر تھا. تو ایک کورین کو اس نے مسلمان بنایا وہاں کوریا میں, اور جو ہے اس کو سورہ ملک پوری یاد تھی. ماں کو ادھر بولی مجھے سورہ ملک پوری یاد ہے, آپ بھی یاد کر لیں. اور جو ہے دوسرے سورہ کہف کے 10 آیات جو ہے وہ بھی یاد کر لیں. آپ کو دجال کے جو ہے نا اس سے آپ اسے کیسے بچیں گے. ہم حج کرنے گئے تھے, وہاں جب میں کوریا میں تھا تو انویٹیشن آ گیا تھا حج کے لیے, میں میری وائف بھی آ گیا, جس نے کہا میں بھی حج پہ جاؤں گی. میں نے کہا بیٹا انویٹیشن سے دور کے میں بات کروں گا, پوچھوں گا, تو ٹکٹ تو دے دوں. میں نے کہا کہ موسم عالم اسلام میں اتنا ٹھیک ہے, ہاں ان کو لے آئے. تو بہت انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا وہاں عرفات میں اور ہر جگہ, اور ٹینٹ ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگائے تھے, فریج آف فروٹ اور یہ وہ سب کچھ رکھا ہوا. تو عرفات میں نظام نے کہا یہ اس طرح نہیں ہو, آپ لوگ باہر آئے, آپ لوگ دھوپ میں آئے, اور جو ہے باہر آپ لوگ آئے, اس طرح اے سی کے اندر میں بیٹھے. اور باہر جا کر کے اس کو سب کی خدمت کر رہی تھی, دار و قطار رو رہی تھی, اور جو ہے بیچاری جو ہے دعائیں مانگ رہی تھی. تو اور بولتی رہتی کہ بھائی میں جب بڑھوں گی تو مجھے 5 عظیم بیویوں کے ساتھ جو ہے مجھے ہمیشہ اللہ جگہ دے. تو اس طرح کی بچی تھی وہ,
تو اس کی تو وہ بہت نیک سالگرہ میں جا کر کے یتیم خانوں میں جاتی تھی اور تحفے لے کر کے یتیم خانوں میں 23 اکتوبر کو انشاءاللہ اس کی سالگرہ ہوگی تو وہ یتیم خانوں میں جا کے تحفے دیتی تھی بچوں کو لے کے. تو اس طرح کی وہ بچی تھی. تو بہرحال جو ہے اس لیے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے تو بہت اچھی تربیت دی تھی لیکن اس طرح کے ہمیں کسی کو پتہ نہیں سکے اس طرح کے درندے چل رہے ہیں اس سوسائٹی میں اور یہ اس طرح کے ضرور کی نشاندہی کرنی چاہیے اور کچھ سزائیں دینا بہت ضروری ہے. ہمیں سارا انعام کے فادر انعام الرحیم صاحب کو خاص کر ان کے اوپر اور تاکہ پریس سے یہ ریکویسٹ کرتی کہ آپ ان لوگوں کا میسج انہوں نے دیا اس کو آپ پاکستان میں ہی صرف نہیں پاکستان کے باہر بھی ہیومن رائٹس کی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں ان کے نوٹس میں بھی یہ چیز جانی چاہیے جاکہ باہر سے بھی پریشرز پڑے ہمارے ججز پہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں پولیس وغیرہ جو کہ ان ساری چیزوں میں انوالو ہیں ان پہ بھی کچھ پریشر پڑے پاکستان سے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی تاکہ یہ سارے کیسز اسپیڈ اپ ہوں اور آئندہ کسی بچی کے ساتھ نہ بولنا. میڈیا کا ساتھ بہت شکریہ ہے. آپ اس نے بہت ساتھ دیا اور میڈیا جو ہے اس نے کیس کو جو ہائی لائٹ کر کے رکھا. مطلب میڈیا اگر ہائی لائٹ نہیں کرتا تو لوگوں کو اس کیس کا پتہ نہیں چلتا. اور آپ سب یہاں ہے موجود آپ کو بہت بہت تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ثاقب بشیر صاحب تو چاہے اگر ہمارے بہت ساتھ ہے ہر وقت کو جو ہے میڈیا کو پروگرام دیا کرتے تھے. آپ سب پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو بہت شکر گزار سب کا.